رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگو، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ بھی ہے کھاؤ، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، حلال ہو اور پاک ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ انما یأمرکم، وہ بلا شبہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ پہلے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یاد رکھیے، شیطان کی سب سے بڑی سازش، شیطان کا سب سے بڑا جال اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد کا سب سے بنیادی سبب وہ شرک باللہ ہے، اور یہ بات ہر مسلمان کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانی چاہیے چھوٹی عمر میں کہ شرک سے بچنا یہ ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کریں گے، باقی جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ تو شیطان سب سے پہلے انسان کو جس چیز کی طرف لاتا ہے وہ شرک باللہ ہے۔ آج ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، سورۃ النور اٹھائیے، 21ویں آیت مبارکہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، پہلے جو دو آیتیں پڑھی ہیں وہاں پر بنی نوع انسان کو اللہ نے مخاطب کیا، یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یاد رکھو جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے شیطان اس سے بے حیائی اور گناہوں کا حکم دیتا ہے، اور یاد رکھیے سب سے بڑی بے حیائی اور سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ نازل فرما چکے ہیں جس کا نام اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سورہ محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی 25ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم واملی لهم، فرمایا وہ لوگ جو اپنی ایڑیوں کے بل گھوم گئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دیا جبکہ ان کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا تھا، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے رکھا اور بار بار ان کو یہی بتاتا رہا کہ ابھی زندگی بڑی بڑی ہے، ابھی زندگی بڑی ہے، جتنے مرضی گناہ کر لو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے شیطان کا دوسرا بڑا حملہ، پہلا حملہ شیطان کا عقیدہ توحید پر ہوتا ہے، اور آپ اس پر ذرا غور کریں، میں کسی فوت شدہ بزرگ کی شان میں گستاخی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے دین کا یہ سبق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، ہم میں سے جو چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ لیکن میں ان بیچاروں پر، ان بد نصیبوں پر بات ضرور کروں گا جو دین کے نام پر ان درباروں پر جا کر خرافات کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں،
ان پر بات کرنا ضروری ہے. یہ شیطان کی سب سے پہلی چال ہے فساد فی الارض کے لیے. شیطان کا دوسرا حملہ عقیدہ رسالت پر، اور عقیدہ رسالت پر حملے کے لیے شیطان نے بڑی چالیں چلی. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ آج آپ نے سنا، ہر خطبے میں سنتے ہیں. اور وہ جملہ کیا ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی. اور یہ مسئلہ معمولی مت سمجھیے گا. اگر میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر کے اسے عبادت کا درجہ دیتا ہوں، یہ بدعت ہے. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر کے اسے عبادت کا درجہ دینا. اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے وہ اللہ کی بھی گستاخی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخی کرتا ہے. کیسے بھائی؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دین اللہ نے نعوذ باللہ مکمل نہیں کیا، دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ ہم تک مکمل نہیں پہنچایا، یہ چیز دین کا حصہ تھی، رہ گئی، میں دین کے اندر شامل کر رہا ہوں. اسی طریقے سے بدعات کے بعد شیطان کا عقیدہ رسالت پر دوسرا بڑا حملہ تقلید شخصی کی شکل میں ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی آج تک آیا نہ قیامت تک آ سکے گا. اور جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے. ہمیں کن چکروں میں الجھا دیا گیا؟ اندھی عقیدت کو بنیاد بنا کے ہمیں تقلید کی جکڑ بندیوں کے اندر جکڑ دیا گیا کہ حدیث مبارکہ تو درست ہے، لیکن چونکہ میں فلاں امام کا ماننے والا ہوں لہذا میں حدیث مبارکہ کو نہیں مانتا. یہ شیطان کا حملہ تھا فساد فی الارض کے لیے، مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے. شیطان کا تیسرا بڑا حملہ عقیدہ رسالت پر، اس کے تیسرا پہلو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ انکار حدیث. بڑا خوبصورت نعرہ دیا گیا. جب بھی کوئی غلط چیز معاشرے میں رائج کی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر بڑا خوبصورت لیبل لگایا جاتا ہے. منکرین حدیث نے کیا کیا؟ لیبل بڑا خوبصورت لگایا کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے. کیوں؟ یہ ایک معمولی سا جملہ نہیں ہے. اس جملے کی خطرناکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس جملے کے اندر موجود جو زہر بھرا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں قرآن ہی کافی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جو 30 پارے 114 سورہ ہے مبارکہ نازل فرمائی، ان کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے، ان کی وضاحت ہم کیسے کریں گے، ان کو جون سا مرضی روک دیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے. ہم جیسا چاہیں اس قرآن کا ترجمہ کر کے مفہوم بیان کر کے دین کی جڑیں کاٹ دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. حالانکہ قابل غور بات ہے، تھوڑے سا توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیے گا. قرآن اللہ نے نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حدیث یاد آ گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ سوال کیا گیا، امی جی ذرا بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پوچھا جی پڑھا ہے. فرمایا قرآن سارے کا سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر مشتمل ہے. اس جملے کا مطلب ذرا سمجھیے گا. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ قرآن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہٹ کر سمجھا جا ہی نہیں سکتا. خود سوچئے، جب ہم نے حدیث مبارکہ کو نظر انداز کر دیا، نعوذ باللہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا انکار کر دیا تو ہم نے شریعت کے آدھے سے زیادہ حصے پر قلم پھیر دیا. میں تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت مختصر ہوتا ہے. قرآن نے کہا نماز پڑھو، کب پڑھیں، کیسے پڑھیں، کتنی پڑھیں، یہ حدیث بتائے گی. قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، کب دیں، کس کس چیز پر کتنی کتنی دیں، یہ سارے کا سارا تعین حدیث نے کیا ہے.
قرآن نے کہا نکاح کرو، نکاح کی شرطیں کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ حدیث ہمیں بتائے. تو یا ظاہر سی بات ہے جب حدیث ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تو زمین میں فساد سے کون بچا سکتا ہے. اور یاد رکھیے یہ عقیدہ رسالت کے ڈاکو اور عقیدہ رسالت کے چور تھے جنہوں نے اس ملعون کائنات کی بدترین مخلوق مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگوں کو موقع دیا. ورنہ مسلمان بڑی، میں آپ کو پتا میں کبھی جذباتی بات نہیں کیا کرتا، حقیقت میں جا کر سوچیے گا، مسلمان نے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر صحیح معنوں میں پیرا دیا ہوتا تو اس بدبخت کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی. تو یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہوتا ہے فساد فی الارض کے لیے عقیدہ رسالت پر. اور یاد رکھیے گا یہ بات آج توجہ کے ساتھ سمجھ کر جائیے کہ جس طرح عقیدہ توحید کا باغی اور عقیدہ توحید کا منکر جہنمی ہے، جس نے عقیدہ رسالت کا انکار کیا کائنات کی کوئی طاقت اسے جہنم جانے سے بچا نہیں سکتی، اس لیے کہ جنت کا دروازہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر کھلے. جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نہیں ماننا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مقابلے میں بدعت کو ترجیح دینی ہے، اور جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مقابلے میں تقلید شخصی کو مقدم رکھ کر اپنے بزرگوں، اپنے ائمہ اور اپنے علماء کی باتوں کو مقدم رکھنا ہے، اس کو خود سوچ لینا چاہیے کہ قیامت کے روز کا حشر کیا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد کا ایک اور بڑا سبب نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی 119ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ کہ بہت سارے لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بغیر علم کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اور آپ، ایک مسلمان جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی خواہش پر اندھا دھند عمل کرتا چلا جائے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے. کیسے؟ فرمایا شیطان کا انداز یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ بات سوال پیدا کرے گا فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فرمایا آخر شیطان تمہارے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا کرے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وسوسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ذہن کے اندر اس قسم کی بات آئے تو فوری طور پر کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک مسلمان ایک خاص حد سے زیادہ سوچ نہیں سکتا، چاہے جائے کہ وہ اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی شیطانی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ الروم کی 29ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن يهدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین. وہ جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور جس کو پھر اللہ رب العزت گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. سورہ محمد کا نام پیچھے گزرا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سورہ مبارکہ کی 14ویں آیت مبارکہ ہے. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ شخص جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ دلائل کی پیروی کرتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کو پتہ ہے کہ ہر آنے والا دن مجھے موت کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے. موت کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس کا آغاز تو ہے، اختتام نہیں ہے.
ایک زندگی شروع تو ہوگی لیکن ختم کبھی نہیں ہوگی. اس دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے، مجھ سے چھن جانے والی ہے. ہدایت کی پیروی کرتا ہے، وحی کی پیروی کرتا ہے، قرآن و حدیث کے راستے پر چلتا ہے. فرمایا دوسری طرف نفسانی خواہشات کے گھوڑے پر چلنے والا انسان، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سا بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. ہمیں آج مثالیں دی جاتی ہیں. کسی نے پوچھا اس وقت دنیا کی سب سے بہترین قوم کون سی ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ جاپانی. کوئی میرے جیسا پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے یہ بھی بتا دو صاحب کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی جاپان میں ہی ہوتی ہیں. بات موضوع سے ادھر ادھر نہ چلی جائے، صرف 2 جملے عرض کر کے سائڈ پہ بات کو دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. آج کل ایک عام بیماری ہے ڈپریشن. اب میں ڈپریشن کا اردو ترجمہ نہیں یہاں کرتا، اور جا کر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹروں کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک مسلمان اور اسے ڈپریشن ہو جائے. یہ بیماری کیوں آئی؟ جب ہم اپنی اصل راہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلیں گے تو تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہوگی. واعظین کی ٹپے دوڑے قوالیاں جغتیں لطیفے سنانے والوں کی بات نہیں کر رہا. کسی ایک عالم دین کا نام لیجئے جس کو آج تک ڈپریشن ہوئی ہو. کس لیے؟ اسے اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ میری زندگی میری نہیں، میری سانسیں میری نہیں ہیں، یہ میرے اللہ کی امانت ہیں. اور جو لوگ اپنے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں، ڈپریشن کا مرض ان کے قریب نہیں جا سکتا. یہ شیطان کا ایک اور وار ہے. کیا؟ کہ انسان کو نفسانی خواہشات کا غلام بنا دینا، اور نفسانی خواہشات کا غلام بن کر انسان پھر انسان نہیں رہتا ہے، حیوان سے بھی کئی درجے نیچے گر جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد کا ایک بہت بڑا سبب اندھی تقلید ہے. سورۃ البقرہ 170 آیت مبارکہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان ظالموں سے کہا جاتا ہے چھوڑ دو آباء و اجداد کی رسمیں، اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، کہتے ہیں نہیں، جو کچھ ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہم اسی راستے پر چلیں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں. وقت مختصر، کہنے کو بہت کچھ. کبھی آج تک کسی نوجوان نے یہ کہا ہے کہ میں جناب یہ موبائل استعمال نہیں کروں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے باپ دادا استعمال نہیں کرتے تھے. کوئی یہ کہے گا کہ میں جناب ہوائی جہاز پہ سفر نہیں کروں گا اس لیے کہ میرے باپ دادا نے ہوائی جہاز پر سفر کرنا تو دور کی بات ہے، وہ کبھی ہوائی جہاز انہوں نے دیکھا بھی نہیں. کوئی یہ کہے گا کہ میں کمپیوٹر انٹرنیٹ استعمال نہیں کروں گا، لیکن جب دین کی باری آئے گی تو ہمیں فوراً آباء و اجداد یاد آ جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد کا ایک اور بہت بڑا سبب وہ کیا ہے؟ عہدوں کی طلب. ابھی حکومت نے بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیا نا، ابھی دیکھیے کیا بنتا ہے. الیکشن قریب آنے کی دیر ہے، آپ کو عجیب و غریب نمونے ملیں گے. مقصد کیا ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، میں جناب کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر کیا کروں؟ عوام کی خدمت نہیں. عوام کی خدمت جنہوں نے کرنا ہوتی ہے نا، ان کو کسی کرسی کی، کسی ایم پی اے ایم این اے کی، کاؤنسلر کی، چیئرمین کی سیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جنہوں نے خدمت کرنی ہے وہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بھی خدمت کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی. سورۃ البقرہ 204 آیت مبارکہ ہے. رب کائنات فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. ایسے لوگ ہیں جن کی لچھے دار باتیں آپ کو بڑی پسند آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنائیں گے. حالانکہ ایسے لوگ جھگڑالو ہیں، جب یہ زمین میں چلتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں، کھیتی کو، نسل کو ہلاک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد کا بہت بڑا سبب مال کی فراوانی. ہر بندے کو دولت ہضم نہیں ہوتی. اس پر قرآن و حدیث کے دلائل کافی سارے، لیکن وقت مختصر. ایک اور بہت بڑا سبب
دنیاوی مالو متاع کا لالچ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے بدبخت، عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن مال کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ فساد کے اسباب میں سے ایک اور بہت بڑا سبب دھوکہ اور خیانت، جو کہ آج ہمارے ہاں عام ہے۔ پھر اسی طریقے سے تجسس اور لوگوں کے بارے میں بدگمانی، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے اللہ کی زمین پر فساد کا۔ آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اصلاح چاہتا ہے لیکن دوسروں کی، اپنی نہیں۔ جو اسباب میں نے آپ کی خدمت میں رکھے، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تولنا ہے۔ اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں، ہمیں ان بیماریوں سے جان چھڑانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔